نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین۔ سورہ بقرہ کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی اس کے 5 رکوع کی ترتیب آیات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے تو اس کے لیے پھر یہ سورت سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور آغاز کے طور پر اس کے ذہن کی ایک لاجک بن جاتی ہے، اور اس کے تحت پھر وہ انشاءاللہ باقی آیات کو بہت اچھی طرح ذہن نشین بھی ہو جاتی ہے۔ ترتیب سورہ بقرہ کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کے اندر یہ متقین کی صفات بیان کی ہیں، یعنی ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ہدن، یہ ہدایت ہے، للمتقین، یہ متقین کون لوگ ہیں، ان کی پھر 5 صفات بیان ہوئی ہیں۔ تو پہلی 5 آیات کے اندر ان کا اللہ تعالیٰ نے بہت ہی جامع انداز میں ان کی صفات بیان کر دی کہ جن لوگوں میں یہ صفات ہوں گی وہ اس کتاب سے ہدایت پا سکتے ہیں، یعنی وہ لوگ متقین ہیں، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، تو وہ لوگ اس سے ہدایت پا سکتے ہیں۔ اور 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اولئک ھم المفلحون۔ پھر اس کے بعد 2 آیتوں کے اندر، یعنی آیت نمبر 6 اور 7، ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ کیسے لوگ ہیں جو اس سے ہدایت نہیں پا سکتے، اور فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم، جن لوگوں نے انکار کر دیا ہے یعنی اس قرآن کریم کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، وہ اور پھر ہر دھرمی کا رویہ اختیار کیا ہے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں ذکر کیا ہے کہ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے انکار کر دیا، سواء علیہم اانذرتم، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے تو دین کی دعوت ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ تو 2 آیتوں میں ذکر کر دیا ہے کہ جو ہٹ دھرمی کا رویہ اختیار کرے گا، جو انکار کرے گا اس دعوت کا، وہ خود نقصان اٹھائے گا، وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ اور ایسے لوگ جنہوں نے، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، جن پہ کوئی اثر ہی نہیں ہے کلام، جنہوں نے اس سے بات کو سننا ہی نہیں ہے، تو یہ اس سے ہدایت نہیں پا سکتے۔ اس کے بعد ہم 13 آیات کے اندر منافقین کا ذکر ہے، اور منافقین کی تقریباً جتنی بھی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں ان سب کو بڑے جامع انداز میں ان کا بڑی تفصیل سے مثالیں دے کر وضاحت کرتے ہیں۔ منافقین کیا ہوتے ہیں؟ جو حق اور باطل کے درمیان رہنا چاہتے ہیں، جو متذبذب ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ادھر کے بھی فائدے اٹھا لیں، ادھر کے بھی فائدے اٹھا لیں، تو وہ منافقت اصل ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے، جس وجہ سے وہ منافقت کے روش اختیار، اس کو بھی 13 آیات ہیں۔ تو اس طرح 20 آیات آپ دیکھیں، اس میں آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کر دی کہ اس کتاب سے جو ہدایت پا سکتے ہیں وہ متقین ہیں، اور ان کی 5 صفات بیان ہوئی، اور 2 آیتوں میں ذکر ہوا کہ جو ہٹ دھرمی کا رویہ اختیار کرے گا ہدایت کے مقابلے میں، وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ اور 13 آیات میں، اور وہ 13 آیات میں یہ بڑی حکمت کی بات ہے، آپ دیکھیں سمجھنے کہ اتنی تفصیل سے ان کا کیوں ذکر کیا، تاکہ وہ کسی اپنی، اور ان کا شمار بھی انہی کے ساتھ کیا ہے جو حزب الشیطان، یعنی قرآن کریم کا پورے مضامین پڑھیں، سورہ فاتحہ سے شروع، ہم نے جس طرح کیا تھا کہ 2 گروہوں کا ذکر بڑی تفصیل سے آتا ہے۔ ایک وہ ہیں جو حزب اللہ ہیں، جو اللہ کی جماعت ہیں، جن کے پاس یہ کتاب آئے گی، ہدایت آئے گی، اللہ کی طرف سے دین آئے گا، اور وہ اس کے لیے جدوجہد کریں گے، اور وہ ہے حزب اللہ۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ 2 گروہ باقی رہیں گے، ان میں سے پہلا گروہ ہے حزب اللہ۔ دوسرا گروہ جس کے لیے جامع اصطلاح قرآن کریم استعمال کرتا ہے وہ حزب الشیطان۔ حزب الشیطان کون لوگ ہیں؟
وہ لوگ جن کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی اب اس کو وہ نہیں مانیں گے. تو اس میں ایک تو ہٹ دھرمی کا رویہ ہے، دوسرا پھر منافقین کا رویہ کہ وہ بہانے بنائیں گے اور اس طرف مختلف تعویلیں کریں گے اور وہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے. اس لیے 13 آیات میں تفصیل. اور یہ منافقت اتنی بری بیماری ہے کہ یہ انسان کو، یعنی آپ جب یہ آیات پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ لا یشعرون، ان کو اس کا شعور ہی نہیں ہوتا، سمجھ ہی نہیں ہوتی. اور لا یعلمون، وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کتنی بری بیماری میں وہ مبتلا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ ان کی ایک صفت جو خاص طور پہ بیان ہے کہ یکذبون، وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جھوٹ کی وجہ سے انسان کی اخلاقی بری صفات کی وجہ سے منافقت کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں. پھر جب یہ 20 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی تفصیل بیان کرنے کے بعد پھر قرآن کریم نے اپنی دعوت پیش کی کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. یہ دعوت بڑی سادہ بدیہی کہ اے لوگو، یعنی یہاں آپ دیکھیں بڑی جامع بات، یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، بلکہ یا ایھا الناس کہا، سارے لوگوں کو خطاب کیا کہ سادہ دعوت کیا ہے، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی بندگی اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا. اور پھر قرآن کریم نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنی دعوت کا آغاز کیا اور یہاں سے دعوت شروع کی. تو یہ والا رکوع جو تیسرا رکوع ہے، آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 29، 9 آیات کے اندر بہت ہی جامع انداز میں قرآن کریم نے اتنی واضح دعوت رکھ دی ہے. اور اس کے بعد پھر چوتھے رکوع کا جو شروع ہوتا ہے، اور اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے 2 مضامین بڑے ہی اہم ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو تیسرے رکوع میں کہا تھا نا کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، اب چوتھے رکوع میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری مخلوقات تو اللہ کی بندگی کر رہی ہے، اس میں انسان کی کیا حیثیت ہے. تو اس کو پھر پوری ایک مثال کے ذریعے سے اور واقعہ بیان کر کے قرآن کریم نے ذہن نشین. اور اس کے اندر بھی بڑی حکمت ہے کہ جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم میں بہت زیادہ رسوخ عطا کیا ہے وہ اس سے بہت سارے معنی اخذ کر لیں گے، اور جو ایک عام آدمی ہے اس کو بھی بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی. وہ کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں اس دنیا میں انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. یعنی یہ ساری مخلوقات اللہ کی بندگی کر رہی ہے، انسان بھی بندگی اس کی ذمہ داری ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھی اس کی بندگی کرے، اس کی طرف دعوت دی تیسرے رکوع میں. لیکن انسان کی حیثیت اس دنیا میں کیا ہے کہ وہ انسان کے ذمے ایک اور کام ہے کہ وہ اللہ کا نائب ہے، اللہ کی طرف سے دین آئے گا. اور جو اس رکوع کا جو دوسرا حصہ ہے اس کے اندر کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو آدم کو. شیطان جو تھا اس نے انکار کیا، اور ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور انکار کرنے والوں اس نے انکار کیا، ابا واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. تو در حقیقت یہ واضح طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو تجھے منصب خلافت دیا گیا، اللہ کا نائب، اور اتنا بڑا اعزاز دیا گیا ہے کہ تم اس انسان اس دنیا میں اللہ کا نائب ہے، اس سے ورغلائے گا شیطان، اور شیطان تمہارا دشمن ہے، اور یہی انکار کی طرف، یہی اللہ کے ساتھ بغاوت اور سرکشی کی طرف لے کر جاتا ہے. اور آدم علیہ السلام تمہارے جو والد تھے، جو ساری انسانیت کے والد، ان کو اس نے ورغلایا تھا. اس کا واقعہ بیان کر کے تنبیہ کی گئی ہے کہ دیکھو اس سے بچنا. اور پھر اس رکوع کے اختتام میں بھی بڑی واضح بات یہی فرما دی گئی کہ یہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اس ہدایت کی اتباع کریں گے ان کو تو پھر نہ کسی خوف میں، کسی غم میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہے. اور جو والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو انکار کریں گے اور جھٹلائیں گے ہماری آیات کو، ان کے لیے پھر جہنم کی وعید کا انتظار. تو اس طرح آپ دیکھیں یہ 4 رکوع کے اندر کتنی قرآن کریم نے تیسرے رکوع میں دعوت پیش کی، اور چوتھے رکوع کے اندر قرآن کریم نے انسان کی حیثیت کے وہ اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے، اس کا منصب بیان کر دیا، اس دنیا میں اس کی ذمہ داری کیا ہے اس کو. اور پھر کہا کہ اس دنیا میں جو شیطان کا دشمن ہے وہ شیطان ہے، اس سے بچنا ہے، اس کے ورغلانے میں، اس کے وسوسے میں نہیں آنا.
اس کے بعد 5واں رکوع جو شروع ہوتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو، التی انعمت علیکم جو میں نے تجھ پہ انعام کی ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اور وفا کرو میرے ساتھ جو عہد ہے تمہارا، اوفی بعہدکم اور میں وفا کروں گا جو میرا تمہارے ساتھ عہد ہے، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور مجھ سے ہی تم، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور صرف مجھ سے ہی تم ڈرو۔ تو اب آپ دیکھیں یہ جو رکوع شروع ہوتا ہے بنی اسرائیل، یہاں سے پھر 13 رکوع کے اندر بنی اسرائیل کی پوری تاریخ بیان ہوئی ہے کہ بنی اسرائیل کو بھی یہی منصب دیا گیا تھا امامت کا اور امت کی رہنمائی کا، ان کے ذمے یہی، ان کی طرف سے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، اللہ کا دین آیا، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ کیا روش اختیار کی، کیا رویہ اختیار کیا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پہ انعامات کی بارش کی، اللہ نے اپنی نعمت، لیکن وہ کس طرح اس کی ناشکری کرتے رہے، کس طرح وہ بہانے بناتے رہے دین پر عمل کرنے سے، ٹھیک ہے، اس کو بھی بڑی وضاحت کے ساتھ۔ در حقیقت خطاب بنی اسرائیل سے بار بار آ رہا ہے، لیکن سنایا کسے جا رہا ہے؟ اس امت مسلمہ کو، کہ دیکھو تم ان خرابیوں میں مبتلا نہ ہونا، ان آزمائش۔ تو یہ 5 جو رکوع ہیں، ان کی اگر ترتیب آیات اچھی طرح کوئی مسلمان یاد کر لے تو اس کو سورہ بقرہ سمجھنا پھر آگے بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، اور آغاز شروع میں ذہن نشینی کر لیں تو اس طرح پھر اگلے جو مضامین ہیں اس پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اس کو بھی ذہن نشین کرنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ پہلے آغاز کے لیے یہ ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے۔ یعنی پہلی 5 آیات متقین کی صفات، جو لوگ اس کتاب سے ہدایت پا سکتے ہیں، پھر 2 آیتوں میں ان لوگوں کا ہٹ دھرمی کا جو رویہ اختیار کرتے ہیں جو اس کتاب سے ہدایت نہیں پا سکتے، 13 آیات میں منافقین کا رویہ بیان کیا ہے کہ دیکھو تم نے منافقت کی روش نہیں اختیار کرنی، اس کو اتنی تفصیل سے اس لیے بیان کیا ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ انسان سمجھتا رہے کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، لیکن حقیقتاً وہ ایک کافروں کا ساتھ دے رہتا ہے اور حزب الشیطان کا ساتھی بن جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور پھر تیسرے رکوع میں آیت نمبر 21 سے لے کے 29 تک قرآن کریم نے اپنی دعوت پیش کی، اور وہ بڑی سادہ اور بدیہی دعوت، اور پھر چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ساری کائنات اللہ کی بندگی کر رہی ہے، ان کی اور یہ مخلوقات اس کی ساری اس کی بندگی کر رہی ہے، لیکن انسان کے ذمے جو خاص کام ہے وہ یہ اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے، اللہ کی طرف سے دین آئے گا، اس کے لیے وہ جدوجہد کرے گا، اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اس کا جو چوتھے رکوع کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں خاص طور پر کہ دیکھو تمہارا دشمن شیطان ہے، اس سے بچنا اور اس کے ورغلانے میں اور اس کے وسوسے میں مت آنا، اور اس نے تمہارے والد آدم علیہ السلام